اور جیسی 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، اب عبد الملک بن مروان کی حکومت آ گئی۔ عبد الملک بن مروان جو حافظ قرآن تھا، مفسر بھی تھا، اور اسے حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر۔ یہ ہر وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ لیکن جیسی 64 ہجری میں اس کے باپ کی موت ہوئی ہے، مروان بن عبد الملک کی موت ہوتی ہے، اور جسے اس کو مسجد میں جیسی خبر پہنچتی ہے تو فوراً سے اس نے قرآن کو بند کر کے ایک طرف جیسے انسان پھینک دیتا ہے۔ یہ جملہ کا ہے قرآن کو پھینکتے ہوئے عبد الملک بن مروان نے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے میرے درمیان جدائی ہے، اب زندگی میں کبھی دوبارہ تمہیں اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر 86 ہجری تک 22 سال اس نے حکومت کی، اور 22 سالوں میں ایک مرتبہ بھی عبد الملک بن مروان نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ اور 22 سالوں میں جو اس نے ظلم کیے، 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کو جو منتقل کیا، یہ حجاج بن یوسف نے جو 2 سالوں میں جو کام کیا اہل مدینہ کے لیے، آپ حیران ہو جائیں، وہ جملے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا جو اس نے تقریر کی۔ اور اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ دنیا کا نجس ترین اور پلید ترین شہر اس وقت اگر جو وجود رکھتا ہے وہ مدینے کا شہر ہے، جس میں کوئی خوبی نہیں ہے، اور اگر مجھے امیر المومنین عبد الملک بن مروان مجھ کو اجازت دے دیں تو میں اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، سر بمہر کر دوں، ہمیشہ کے لیے نابود کر دوں، لیکن مجھے عبد الملک بن مروان نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر اس نے جو ظلم کیے وہاں پر مدینہ میں 2 سالوں میں، اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ عجیب ہیں، کہا اس شہر میں سوائے کثافت اور گندگی کے کچھ نہیں ہے، 2 چیزیں جس پر تم اتراتے ہو، ایک یہ ممبر پڑا ہوا ہے جو کہتے ہو کہ اس پر تمہارا محمد، نعوذ باللہ خاکم بدان، لیکن یہ تاریخ کے لفظ ہے، جہاں پر تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی محمد بیٹھا کرتا تھا، یہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں، اور ایک یہاں ایک قبر ہے جس میں کچھ بوسیدہ ہڈیاں ہیں، وہ شخص جس کا نام محمد ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے شہر میں کیا ہے، اسے میں نابود کر کے رکھ دوں۔ اور خود اس کے بعد 75 ہجری میں 2 سال گزرنے کے بعد جب عبد الملک بن مروان آیا، جو اس نے تقریر کی، تمام مورخین نے، مسعودی نے، یعقوبی نے، ابن خلدون نے، طبری نے، باقی امام شمس الدین ذہبی نے، سب نے نقل کیا کہ اپنی تقریر کی عبد الملک بن مروان نے مدینے میں کھڑے ہو کے کہا اہل مدینہ پہچان لو، نہ تو میں خلیفہ سوم عثمان بن عفان کی طرح سے اس طرح سے جو لفظ استعمال کیا، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، بہت ہی نامناسب لفظ استعمال کیا، کہا اسی طرح سے نہ میں حاکم شام کی طرح سے سست فرد ہوں، نہ میں یزید کی طرح سے ابلہ احمق اور نادان ہوں، میں وہ کروں گا کہ جو مجھے کرنا چاہیے، اور تمہارے سر اس طرح سے مجھے تمہاری گردنوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں جس طرح سے فصل پکنے کے بعد جب اس کو چننے کا مرحلہ آ جاتا ہے، یہ مرحلہ۔ اور پھر 75 ہجری میں اس نے حجاج بن یوسف کو مدینے سے بصرہ اور کوفہ منتقل کیا، اور دونوں شہر اس کے کنٹرول میں دیے، اور کوفہ میں جو قتل عام کیا، 1,80,000 افراد کا قاتل حجاج بن یوسف، اور کتنے افراد اس کی قید میں تھے، 1,00,000 افراد سے زیادہ، جس میں مرد بھی تھی خواتین بھی تھی، جن میں 16,000 افراد مرد و خواتین جن کے پاس زندان میں لباس نہیں تھا، اور یہاں رکھا ہے۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، یہاں تک ایسے زندان کے نیچے رکھا ہے جس کی چھت نہیں تھی، نہ بارش سے محفوظ رہتے تھے لوگ، نہ گرمی سردی سے۔ یہ ترتیب اس طرح سے، یہ جو کوفہ میں کیا ظلم اور بربریت کی، یہاں کوفہ میں 80,000 محبان اہل بیت کو تہدید کیا، اور جب یہ بصرہ پہنچا اور وہاں پر 2,000 افراد کو اپنے ہمراہ لے کر گیا، لیکن خود اکیلا گیا اور اپنا چہرہ ڈھانپ کے گیا، اور بصرے میں پہنچ کے ان سے کہا، اپنے 2,000 سپاہیوں سے کہا کہ اگر میں سر سے امامہ اتار دوں تو تم نے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ آ کے بیٹھا، خود چلتے ہوئے اکیلا منبر پر گیا، 200 افراد کو ساتھ لیا، سپاہیوں کو کہا 100 میرے دائیں کھڑے ہو جائیں، 100 میرے بائیں کھڑے ہو جائیں۔ باقی مسجد جامع بصرہ کے 18 دروازے تھے، ہر دروازے پر 100 افراد کو کھڑا کیا، کہا جیسے ہی میں امامہ اتاروں، اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا۔
اور ادھر سے ان کو کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم نے تلوار نکال لینی ہے. یہ 2000 سپاہی اپنی تلواریں چھپا کر اس طرح سے اپنے لباس کے نیچے, اباؤں کے نیچے لے کر گئے ہوئے تھے. اور جیسے ہی ایک مرتبہ تقریر کی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, تو کسی نے کنکری پھینکی تو فوراً سے اس نے امامہ اتارا. اب ان 200 افراد نے تلواریں چلانا شروع کی اور ادھر جب یہ ڈر کے مارے بھاگے اہل بصرہ, تو جو 1800 افراد ان 18 دروازوں پر کھڑے تھے انہوں نے انہیں تہ تہ کرنا شروع کیا. اور کہا تھا اس نے کہ کوئی فرد باہر نہ جائے, سر باہر پھینکنا, دھڑ اندر کی طرف پھینکنا مسجد میں. یہاں تک کہ ہزاروں افراد کو ایک مرحلے میں تہ تہ کر دیا گیا. اور جو خون کی ندی چلی ہے مسجد جامع بصرہ سے یہ بازار تک اس طرح سے خون کی ندی بہ رہی تھی. یہ سارے سلسلے, اب سمجھیں ان پیچیدہ ترین حالات میں امامت کیسے کی جاتی. امام نے کسی بھی حزب اور گروہ کا اور کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنا. کوئی بھی مزاحمتی تحریک جو امام کے زمانے میں اٹھی کسی ایک کا حصہ نہیں بنے.